تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا، بیٹی، بیوی، رشتہ دار، مشرکین مکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ جنات کو اللہ کا رشتہ دار بولتے تھے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان انہوں نے رشتہ داری قائم کر دی. اللہ کے رشتہ دار ہیں، اسی وجہ سے جب چاہے جب جاتے ہیں اللہ میں سے کچھ بھی پوچھ لے کے آتے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو ہے نا غیب کی خبر دیتے ہیں. ایسا تصور تھا، اللہ نے اس کا انکار فرمایا. الملائکۃ بنات اللہ، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اصطفى البنات علی البنین ام لہ البنات ولکم البنون، اس کے پاس بیٹیاں خالی، تمہارے پاس بیٹے. بیٹی جو تم خود نہیں پسند کرتے ہو فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دی. جب تمہارے پاس بیٹی ہوتی ہے تو اس کو نحوست گمان کرتے ہو، میرے ساتھ جوڑ دیا ان کو. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی شکایت ہے. شرک ذاتی میں مبتلا ہے. جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا شرک ذاتی میں مبتلا ہے. بیٹا جو ہے باپ مرنے کے بعد سلسلے کو چلانے کے لیے رہتا، خاندان کے نسب کو کاروبار سنبھالنے کے لیے رہتا، نسل آگے بڑھانے کے لیے رہتا ہے. تو اللہ کو بیٹا بولنا کتنی بری بات ہے. انسان کے لیے بیٹا ہونا کمال ہے، اللہ کے لیے بیٹا ہونا بہت عیب ہے. اور سب سے بڑی گالی ہے تمام اللہ کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے اس میں بدترین گالی اللہ کو بیٹا بولنے کی ہے. یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ان یسبنی، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے اور اسے حق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. حدیث قدسی ہے، یہ حدیث شریف ہے اور حدیث میں بھی حدیث قدسی ہے. یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، ولم یکن لہ ان یسبنی، اور اسے حق نہیں پہنچتا کہ مجھے گالیاں دے. ما سبہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا، مجھ کو گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے. فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، میری ذات پاک ہے اس بات سے کہ میں کسی کو بیوی یا بیٹا بناؤں. اللہ کو بیٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے لیے بیٹا بولنا بہت سے عیبوں کو اللہ کے ساتھ لگا دینا ہوتا ہے. یہ سب شرک ذاتی کہلاتا ہے. بیوی، بیٹا، بیٹی، رشتہ دار کی نسبت کرنا. مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ مسلمان کبھی بھی شرک ذاتی میں مبتلا نہیں ہوتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے اوپر درود شریف کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا مسلمان. حالانکہ دوسری قوموں نے، دوسرے لوگوں نے جن پر کتاب اتری تھی، جو صاحب نبی رہے ہیں، مطلب قوم ان کے پاس نبی بھیجے گئے، انہوں نے تھوڑے تھوڑے سے کمالات پر، اگرچہ وہ اپنی ذات میں بہت زیادہ تھے، بڑے بڑے کمالات تھے، ان کمالات کی بنیاد پر بیٹا بنا لیا، اللہ کا شرک کر دیا، شرک ذاتی میں مبتلا ہو گئے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیغمبر، جلیل المرتبت پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب و شریعت پیغمبر، ان کے ساتھ معجزے بھی اللہ پاک نے ایسے ہی دیے ہوئے تھے. خاص معجزے تھے. مردوں کو زندہ کر دینا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. جو اسی قبر پہ جاتے اس سے کہتے ہیں قم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے، اندر سے اٹھ کے آ جاتا تھا. مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ بھی چلے گئے. حضرت سام نوح علیہ السلام کے بیٹے، ایک نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے جو مسلمان نہیں ہوا، اور بقیہ بیٹے ان کے مسلمان تھے، اور انہی کی نسل سے سارے انسان پہلے ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے نوح کی ہی اولاد باقی رکھی، وجعلنا ذریتہ هم الباقین، نوح کی اولاد کو ہی ہم نے باقی رکھا ہے، بقیہ اس زمانے کے ایمان والوں کی نسل بھی نہیں چلی. تو جتنی دنیا میں انسان ہیں وہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کی اولاد ہیں، پورے انسان. تو حضرت سام ان میں سے ایک بنیاد بڑے بھائی ہیں، ان کی خبر پہ جا کے قم باذن اللہ بول دیا. کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ حدیث علیہ السلام کے حالات والی کتابوں میں. تو وہ اندر سے اٹھے کہنے کہ قیامت ہو گئی کیا؟ تو کہنے کہ نہیں قیامت تو نہیں ہوئی، میں اللہ کا نبی ہوں، بس مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھا بس یہ خبر ہے، اس کو بولنا چاہیے. میں نے دکھانا تھا معجزہ، مجھے اپنے صحابہ کو، اپنے میرے ایمان والوں کو، مجھ پر جو ایمان لایا ہے، ایک معجزہ دکھانا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا. مگر آپ میں سے اندازہ نہیں تھا، آپ تشریف لے جائیے. وہ تو پھر چلے گئے انہوں نے، اور نہ حضرت سام کی آسام بھی اٹھ کے بیٹھ گئے. مطلب یہ کہ ان کو ایک خاص اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا. بڑی بات ہے. قم باذن اللہ بولتے زندہ ہو جا رہا قبر میں سے، پرانا مردہ نیا مردہ سب. مٹی کا پرندہ بناتے تھے، وہ اڑا دیا. اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتا تھا. انفخ فیہ، میں پھونک دیتا ہوں اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ، فتکون طیرا باذن اللہ، ہو جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے، پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا.
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم کیا کھا کے آتے ہو میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی چھپا نہیں سکتا تھا کہ انہیں کیا کھا کے آیا۔ وہ ہر ایک کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی پوچھا تو بول دیتے تھے تو کیا کھا۔ صرف یہی نہیں، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم گھروں میں جو چھپا کے رکھتے ہو وہ میں بتا دیتا ہوں۔ کسی کے گھر میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھے تو بول دیتے تھے کہ کس کے گھر میں کیا چھپا ہوا ہے۔ پھر ابری والاکمہ والابرص، مادرزاد اندھے کو اچھا کر دینا، ہاتھ پھیرتے اچھا ہو جاتا تھا۔ مبروس اور جذامی کو ہاتھ پھیرتے اچھا ہو جاتا تھا۔ خاص معجزے تھے ان کے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ان کی قوم نے، ان کے ماننے والوں نے ان کی محبت میں، عقیدت میں اتنا بڑھایا ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور ان کے ابا تو تھے نہیں، وہ بغیر شادی کی امی سے پیدا ہو گئے، تب ان کے ابا تو ہے نہیں۔ اندھوں نے یہ دیکھا کہ بھائی بغیر ابا کے تو کوئی مرد کے تو کوئی اولاد ہوتی نہیں، تو نعوذ باللہ من ذلک ذہن کدھر گیا، ادھر چلا گیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے شرک کا ازالہ کرنے کے لیے، توحید کا سبق دینے کے لیے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے پاس آدم کے جیسی ہے۔ عیسیٰ کے ساتھ اگر یہ واقعات ہوئے ہیں اسپیشل، اور ان کو ہم نے بغیر شادی کے پیدا کر دیا ان کی امی سے، تو پھر آدم علیہ السلام کو تو میں نے تو نہ امی تھے وہاں پہ نہ ابا تھے۔ ہم سب کی امی ابا معلوم ہے، آدم علیہ السلام کی امی کون؟ کوئی بھی نہیں۔ ان کے ابا کون؟ تو کوئی بھی نہیں، نہ ان کی کوئی امی نہ ان کا کوئی ابا۔ کمثل آدم کی مثال ہے، بلکہ قدرت کا مظاہرہ ہے کہ اللہ پاک کیسی قدرت والے ہیں کہ نہ ماں بیچ میں نہ باپ بیچ میں، بنا دیا انسان کو۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جیسے دوسرے لوگوں نے لگا دی بات کہ نہیں کہیں سے کہیں تو نکلے ہی ہیں، لہذا سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو بولے نہیں بندر سے آیا آدمی، بولے کیسی بےہودہ بات ہے، کہیں سے نہیں آیا۔ جب اللہ تعالیٰ پہلا فرد بناتا ہے کسی نوع کا، وہ کہیں سے نہیں آتا۔ وہ پہلی بکری کون سی بکری سے بنائی، پہلی گائے کون سی گائے سے بنائے، پہلی بھینس کون سی بھینس سے بنائے، پہلا اونٹ کون سے اونٹ سے بنائے، پہلا ہاتھی کون سے ہاتھی سے بنائے۔ اور ہر چیز میں یہی بات ہے، پہلا تربوز، پہلا خربوز، پہلا سیتافل، پہلا آم، پہلا جام، کہاں سے آیا؟ قدرت ہے ان کی۔ فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکن، فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا، وہ حقوق دی۔ وہ ایک قدرت ہے کہ بغیر ماں باپ کی، اور حضرت حوا کے ساتھ ایک اور دوسری قدرت ہے، وہ بغیر اماں کے ہیں انہوں، اس واسطے کہ وہ آدم علیہ السلام سے پیدا کرے سوئے ان کو، اور آدم علیہ السلام سے بھی پسلی سے پیدا کرے سوئے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہوں۔ تو آدم میں بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ، حوا میں بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ، اور انسانوں میں بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ، جنرل انسانوں میں بھی ایک نظام ہے یہ بھی اللہ کا۔ اس میں بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ میاں بیوی دونوں پیدا کر لیتے، اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن پاک میں، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی اولاد خود پیدا کر لیتے تو سب چاند کے ٹکڑے رہتے تھے، کالے پیلے نٹے چپٹے اوندے سیدھے سب کیسے ہوتے تھے؟ ایک ہی ڈیزائن، ایک سے اعلیٰ ایک ڈیزائن رہتا تھا۔ مگر یہ اللہ پاک کی جو قدرت ہے، اس میں جو قدرت کا مظاہرہ اللہ پاک وہ چاہتے وہ دوسری چیز ہے، مگر سب انسان بحیثیت انسان ہونے کے احسن تقویم پر ہیں، سب سے عمدہ تقویم بناوٹ وہ انسان کی ہے پوری مخلوقات کے اندر۔ قدرت ہے، یہ بھی قدرت ہی ہے، پھر اس کو سنت جاریہ بنا دیا، ایک عادت بنا دی اپنی کہ اب انسان اسی طرح ہوگا۔ باقی وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شرک ہو گیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی مثال دی۔ مگر میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم، ان کے ماننے والوں نے محبت میں، عقیدت میں، عظمت میں، جب محبت اور عقیدت اور عظمت جمع ہو جائے اور اس کے ساتھ علم کا کنٹرول نہ ہو، علم امام ہوتا ہے ہر چیز کا، اگر علم کے ذریعے سے اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر اس کی حدیں شرک میں چلی جاتی ہیں، یہ قاعدہ ہے، بلکہ شرک آتے ہی وہاں سے ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، چونکہ ان کے ماننے والوں میں نہیں رہی وہ بات، جہالت بہت زیادہ ہو گئی، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے بڑا رسول، سب سے عظیم رسول بنایا۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی نبی آپ، انبیاء کے امام بھی آپ، اور اولین اور آخرین کے سردار آپ، آدم علیہ السلام سے بھی مرتبے میں بڑے آپ، حالانکہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن مرتبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے بھی بڑے ہیں۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت ہو چکا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ اور کمالات کوئی حد نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی، معجزات و کمالات کوئی یعنی کوئی شمار میں نہیں۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، داؤد علیہ السلام کے معجزے، سلیمان علیہ السلام کے معجزے، اور فلاں ابراہیم علیہ السلام کے جتنے پیغمبروں کے معجزے گزرے ہیں، ان سارے معجزوں کو بھی اصل حضور کا معجزہ ہی بتاتے ہیں، کیونکہ فیضان نبوت حضور سے ملا ہوا ہے سب کو۔ اور قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ کی جو کرامات، صحابہ سے جو کرامات صادر ہوئی ہیں، اولیاء اللہ سے جو کرامات صادر ہوئی ہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل کرتے ہیں۔ کرامات الاولیاء معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عقیدہ ہے بعد کرامات الاولیاء حق بھی ہیں، اور اصل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ اور بطور معجزے کے ہیں۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 سے زیادہ معجزے قرآن پاک کے علاوہ دیے تھے، 3000، اور ہر قسم میں، مخلوقات کی ہر قسم میں معجزہ، آسمانوں میں معجزہ، سمندروں میں معجزہ، ستاروں میں معجزہ، بادلوں میں معجزہ، ہواؤں میں معجزہ، پانی میں معجزہ، انسان میں معجزہ، جنات میں معجزہ، آگ میں معجزہ، مٹی میں معجزہ، درختوں میں معجزہ، درختوں میں تر درختوں میں معجزہ، سوکھے درختوں میں معجزہ، پتھروں میں معجزہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی قسم انسان کائنات کی ایسی نہیں بتائی جا سکتی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ نہیں دیا گیا۔ کائنات کی کوئی قسم نہیں ہے خالی، آپ کو ایسا عظیم الشان مرتبے والا نبی بنایا گیا، ایسے معجزات باہرہ دیے گئے۔ اور پھر قرآن پاک معجزہ، اور انا آتے ہیں کوثر والی سورت جو ہے، اتنی سورت کا ہر حصہ قرآن پاک کا وہ معجزہ ہے۔ تو ایسے کتنے ہوتے ہیں معجزہ، اندازہ لگا دیجیے قرآن پاک میں۔ اس کے باوجود امت مسلمہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پھر بھی وہ شرک ذاتی میں نہیں جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرے گی۔ اور علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ درود شریف کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ امت، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کی مجموعی طور پر حفاظت ضروری ہے توحید کی۔ توحید سے ایمان شروع ہوتا ہے، اسلام شروع ہوتا ہے، دین شروع ہوتا ہی توحید سے ہے۔ تو اس کے لیے جہاں اور بے شمار مصلحتیں اللہ پاک کی ہیں، ایک بڑی مصلحت علماء نے لکھی ہے کہ جب تک یہ امت درود شریف کا اہتمام کرے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک نہیں بنائے گی۔ کیوں؟ ایک بہت بڑے پادری نے ایک بہت بڑے عالم سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ بھائی تم لوگ درود شریف کیوں پڑھتے ہو؟ کہا ہمیں حکم میں پڑھتے ہیں۔ تو بولا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہے، تو بولے ہے، جب ہے تو پھر تم درخواست کیوں کرتے ہو؟ جب ہے تو پھر درخواست کیوں کرتے ہو؟ اگر تم دعا کرو گے اللہم صلی علی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بولے تو اللہ کی رحمت کاملہ، صلاۃ کی معنی ہے رحمت کاملہ خاصہ کے، سلام کی معنی سلامتی کی، ہم دعا کرتے ہیں، ہم مسلمان دعا کرتا ہے، تو یہ تم درخواست کیوں کرتے ہو؟ عالم صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم درخواست کریں تو بھی وہاں رحمت ہے، نہیں کریں تو بھی رحمت ہے، ہمارے اوپر رحمت مل جائے اس وجہ سے ہم لوگ درخواست کرتے ہیں۔ یہ چونکہ محبوب کے ساتھ درخواست کرنے کا مطلب محبت کا اظہار ہے کہ ہم بھی آپ کے محبوب سے محبت رکھتے ہیں، محبوب کا محبوب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص راز اس میں یہ ہے کہ جب تک یہ امت یہ کہے گی اللہ سے کہ اللہ سرکار پر رحمت کاملہ نازل فرمائیے،